آج کے نظام میں الیکشن ہوں گے، جو میئر آئے گا یہ ریکارڈ پہ لے لیں، یہ کلپ لے لیں آپ، وہ روئے گا، وہ کراچی میں مارا مارا پھر رہا ہوگا اور عوام اپنے حالات کو کوس رہی ہوگی۔ اگر میں کسی کو نظر نہیں آتا بطور ایم این اے تو مراد علی شاہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی۔ میرے والد صاحب کا ایک نالا پھٹنے سے شہادت ہوئی ہے، واقعہ ہوا۔ دیگر صوبوں کے شہر یہاں مثال دیتے تھے، یہاں آتے تھے، اور آج آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں رہ گئے۔ کراچی کہیں اور کھڑا ہے، ایم کیو ایم کہیں اور کھڑی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ آپ ایم این اے، آپ کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں ادھر ہیلتھ پہ قانون سازی کریں، جائیں ذرا ریفارمز پہ کام کریں۔ جو آتا ہے اس دروازے پہ کہتا ہے کچرا ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج ابل رہا ہے۔ ایم این اے 14 ایم این ایز ہیں اور یہاں پہ کچرا پڑا ہے۔ یار ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے۔ لوگوں کو کہا میں ملازم ہوں آپ کا، میں نوکر کی طرح آپ سے پیش آؤں گا، آپ کے ٹیکس سے میری تنخواہ آتی ہے، آپ مالک ہو، میں نوکر ہوں، بتاؤ کہاں لڑوانا ہے۔ یہ تحریک انصاف وہ تحریک انصاف نہیں ہے ماضی والی، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ ممی ڈیڈی ہیں، یا یہ چیزیں تھی نا مشہور، برگر بچے ہیں، سیاسی پختگی نہیں ہے۔ السلام علیکم، اے آر وائی چائے کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں دانیال الرحمان، اور آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں پیشے کے اعتبار سے تو وہ ایک سیاست دان ہیں، لیکن خاصے دبنگ سیاست دان ہیں، اور پرسنلی مجھے ان میں جو ایک خاص چیز مجھے بہت پسند ہے وہ ہے ان کی مونچھیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور فکسڈ کے بانی جناب عالمگیر خان صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جزاک اللہ، آپ نے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ کیونکہ میں نے مونچھوں کا تذکرہ تو چھیڑ ہی دیا ہے، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ دبنگ انداز کی مونچھیں ہیں، جو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی مونچھیں رکھیں، کیا ٹپس کوئی دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو خیر مونچھیں اس لیے رکھی، میرے فیملی میں میرے گرینڈ فادر سے لے کے اور میرے انکلز وغیرہ نے وہ رکھی تھی، ہماری فیملی میں ہے، تو اس وجہ سے نوجوانوں کو صرف ایک ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی بناوٹی چیز خود سے نہ جوڑیں، جو آپ ہیں وہ دیکھیں، ورنہ آپ کسی بناوٹی عمل میں جائیں گے، آپ پوری پرسنالٹی اپنی فیک کر دیں گے۔ تو جو آپ میں چیزیں ہیں، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں نا طرح طرح کی چیزیں اپنا لیتے، پہن لیتے، اور خود کو بہتر دکھانے کے لیے، اور لوگوں کو دکھاوا یا لوگوں کی اپنی امیج بہتر کرنے کے، لوگوں کے پرسیپشن چینج کرنے، تو وہ کچھ نہیں ہوگا، الٹا آپ اپنے آپ کو فیک کر دیں گے۔ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا کہ فکسڈ اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف میں پرٹیکولر کہ آپ نے یہی جماعت کیوں چنی؟ اچھا، بہت سے دوستوں کو، بلکہ کافی لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں ایکچولی تحریک انصاف میں پہلے سے ہوں، یعنی 2009 سے میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ لوگ سمجھتے کہ شاید پہلے میں نے فکسڈ شروع کی اور پھر میں پی ٹی آئی میں آیا، الیکشن اس سے کنٹیسٹ کیا۔ جب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں 2009 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، میں 19 سال کی عمر سے پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، اور آئی ایس ایف جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی، اس کا کراچی میں آغاز ہم نے کیا، بلکہ میں نے کیا اور میرے ساتھ دوست تھے انہوں نے کیا، اور ہم آہستہ آہستہ، اس ٹائم پارٹی چھوٹی تھی تحریک انصاف، مجھ جیسے دیگر نوجوانوں کو مواقع ملے، ہم پارٹی کے ساتھ ساتھ اوپر آتے۔ تو آئی ایس ایف کا جو آپ نے کہا کہ آغاز آپ نے کیا، تو مطلب کون سے کالج یا کون سے انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی؟ ہمارا یہ تھا کہ میں تو خود ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں تھا کراچی میں، لیکن ہم نے دیگر یونیورسٹی کالجز میں اس کے اپنے اس کے کیمپس بنائے، آفیسز قائم کیے، پورے پہلے کراچی سے شروع کیا، پھر سندھ میں، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ کے پی کے سے مراد سعید تھے اس وقت آئی ایس ایف کے، پنجاب سے فاروق حبیب تھے آئی ایس ایف کے، اور سندھ سے میں تھا، یعنی یہ ہم ایک ہی بیچ کے تھے جو آئی ایس ایف میں اللہ نے آگے ہمیں پارٹی تحریک انصاف میں سب سے اچھی چیز ہے ہم جیسے نوجوانوں کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ عمران خان اس ٹائم اگین پارٹی چھوٹی تھی، ایکسپوجر زیادہ ملا، لرننگ زیادہ ہوئی، اور میں سندھ کا صدر بنا آئی ایس ایف کا، پھر مرکزی جنرل سیکرٹری، پھر مین تحریک انصاف میں جوائنٹ سیکرٹری رہا میں، پھر 2016 میں فکسڈ کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو میں پارٹی میں ایکٹیو تھا لیکن منظر عام پہ نہیں تھا، میڈیا لائم لائٹ میں نہیں تھا، فکسڈ کی وجہ سے وہ ہوا، اور فکسڈ شروع کرنے کا جو ساری سوچ تھی اس کے پیچھے، ایک عام آدمی کے ایشوز کو مین سٹریم میں لانا تھا،
ایک نظر انداز کیے گئے ایشوز کو مین اسٹریم میں لانا تھا. گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا, ہم نے بنایا اس کو اپنے منفرد آئیڈیاز ڈیمانسٹریشن کے ذریعے. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ کچی آبادیوں میں بچے گر کے مرتے, اس میں ہر 3 دن لاش اس میں موجود رہتی, ایکسیڈنٹس ہوتے لوگوں کے, اور کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. ہم نے ایشو بنایا اس کو. کچرے کا ایشو نہیں تھا اس شہر میں, ہم نے ایشو بنایا سی ایم ہاؤس کے باہر کچرا پھینک کے, ایک ڈیمانسٹریشن کر کے. تو اسی انداز میں پولیس کی رشوت خوری ہو, بد انتظامیہ, جو انتظامیہ کی بد سلوکی ہو ایک شہری کے ساتھ, جو محکموں میں, سرکاری محکموں میں بدتمیزی کی جاتی شہری کے ساتھ, ہم نے وقتاً بوقتاً ان پہ کیمپینز بھی کی, آواز اٹھائی فکس اٹ کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسائل اب حل ہوئے کچھ حد تک؟ میں سب کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن کچھ حد تک آپ کو لگتا ہے؟ ایک چیز یہ ہوتی, دیکھیں میرا کام ہے کوشش کرنا. کوئی ایشو ہوتا اس پہ ہم اپنی کوشش کرتے, جد و جہد کرتے. کئی جگہ انسان کامیاب ہوتا, کئی جگہ نہیں ہوتا. کچرے کے ایشو پہ اگر میں کہوں تو ہمارا اس عمل سے ایک تسلسل کریٹ ہوا, اس میں میڈیا نے, آپ نے اس چیز کو پک کیا, انتظامیہ کی کھچائی کی, سندھ حکومت کی کھچائی کی, کرتے 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 ایٹ لیسٹ اتنا مشینری حرکت میں آئی کہ آج کراچی میں چائنیز کمپنی کو لایا گیا, ٹینڈر کر کے صفائی کا ٹھیکہ دیا گیا. اس کے ریزلٹس کچھ بھی ہوں, یعنی میں یہ نہیں کہتا کراچی میں کوئی صفائی ہو گئی اس وجہ سے. کراچی میں کچرا آج ابھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ بد انتظامیہ ہے اس وقت, لیکن مشینری حرکت میں آتی. جب آپ کوئی عمل کرتے اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ سسٹم حرکت میں آتا, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کامیابی رہتی آپ کے اس عمل کی. آپ نے ایک بات کی کہ جو گٹر کا ڈھکن پہلے ایک ایشو نہیں تھا, فکسٹ نے اسے ایک ایشو مطلب اجاگر کیا کہ واقعی میں کچرا, یہ ساری چیزیں ہیں, پسماندہ علاقوں میں لوگ جو ہے اس میں ڈوب کے مر رہے ہیں. تو یہ حالات تو بھی کراچی جیسے شہر کا, مطلب پورے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے یہ, تو لوگ تو یہاں پہ پوری فیملیز نالے میں ڈوب کے مر جاتی ہیں. کوئی ابھی حال ہی میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک بزرگ جو ہیں وہ بائک سے گر رہے ہیں. تو کراچی کے یہ تو مطلب پسماندہ علاقہ, میں کہتا ہوں اس سے بھی بدتر حالت ہو گیا کراچی کے. دیکھیں ایک تو یہ کہ کراچی کے اسپیشلی نالے کا مجھ سے زیادہ وکٹم کوئی نہیں ہے, یعنی اس کی فیل جو ہے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا, جس کے اپنے گھر میں میرے والد صاحب کا ایک نالا پھٹنے سے شہادت ہوئی ہے, واقعہ ہوا. صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر اس کا جو فیل ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کراچی کو بدترین بنایا گیا. ایسے نہیں ہوا, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ شہر. اچھا ایک تو وہ جو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں, ایک وہ دور تھا کہ اس شہر میں ٹریم چلا کرتی تھی, اس شہر میں سڑک پانی سے دھلا کرتی تھی, سرکولر ریلوے موجود تھی, KDA جو ادارہ ہے اس کی زبردست پلاننگ تھی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. اچھا پھر یہاں پر جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے, جو نالے ہیں قدرتی نالے بنے ہوئے تھے یہاں, اس کو انگریزوں نے محفوظ رکھا, ہم نے اس پہ قبضے کیے, تجاوزات کی, کچرا کیا. انگریزوں کی بنائی ہوئی چیز بجائے اس کے محفوظ کرتے بیڑا غرق کر دیا. کانڈیوٹ پانی کا سسٹم تھا انگریزوں کے دور کا, اس کا بیڑا غرق کیا. ریلوے سسٹم اس شہر کے اندر انگریزوں کے دور کا تھا, بیڑا غرق کیا. یہ شہر دیگر صوبوں کے شہر یہاں مثال دیتے تھے, یہاں آتے تھے, اور آج آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں رہ گئے. نمبر 1. ایک دور وہ تھا جو میں اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, 2008-7 سے پہلے کراچی میں ترقی آئی تھی. وہ چاہے نعمت اللہ خان کا دور ہو, چاہے مصطفیٰ کمال کا دور ہو, اس میں ترقی آئی, انفراسٹرکچر پہ کام ہوا, گلی محلوں تک جو فنڈز تھے وہ گلی محلوں تک پہنچے, کام نظر آیا. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد بجائے, ایک تو ترقی رکی اور ریورس گیئر لگائے, واپسی کی طرف گئے ہم. وہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے صوبہ سندھ میں, اور 18ویں ترمیم آ گئی. 18ویں ترمیم آئینی اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کا اس صوبے میں غلط استعمال کیا گیا. کیا یہ کیوں ہے کہ کراچی میں ہی ہم روتے ہیں 18ویں ترمیم کو؟ یہ اس لیے ہے کہ پچھلے 14 سال میں 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کی مد میں, نیشنل فائنانس کمیشن کی مد میں, ہر صوبہ اپنا شیئر لے لیتا وفاقی حکومت سے.
پھر اسی آئین میں پی ایف سی ایوارڈ ہے، پروونشل فائنانس کمیشن، صوبے نے نیچے ڈسٹرکٹس کو ان کا شیئر دینا ہے. 14 سال میں یہاں پہ یہ شیئر نہیں ملا کسی ڈسٹرکٹس کو. یعنی کراچی میں 6-7 اگر یہ ڈسٹرکٹس انہوں نے قائم کیے، اگر ان کا شیئر مل جائے آبادی وسائل کے حساب سے، آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ 14 سال میں لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے امپاور نہیں کیا، جو اس شہر کا سب سے بڑا ظلم ہے. آپ جب تک نیچے انتظامیہ مقامی اداروں کو امپاور نہیں کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ آرٹیکل 140 آئین ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے ہم باہر سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، الگ سے کوئی فارمولا لے رہے ہیں ان سے. آئین میں چیز موجود ہے. کراچی میں پہلے چیز پریکٹس کی گئی ہے، اس کے ریزلٹس کراچی نے اثرات لیے ہیں اس کے. آپ وہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز نہیں دے رہے میئر کو، یعنی کوئی ریونیو جنریٹنگ ادارہ نہیں اس کے پاس. میئر یا بلدیاتی حکومت کے پاس کوئی ریونیو کلیکشن، ٹیکس کلیکشن کا کوئی ذرائع نہیں اس کے پاس. جو آئے گا میئر موجودہ قانون، موجودہ سسٹم میں، وہ روئے گا، اختیار کا رونا روئے گا، احتجاج کرتا رہے گا 5 سال. فنڈز ہی نہیں اس کے پاس. آپ میئر کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں خود تو نہیں ہوں کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کا. ہمارے ابھی اس وقت 3 کینڈیڈیٹس ہیں جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک آئے گا جس کو پارٹی چوز کرے گی. تو پھر تحریک انصاف کے میئر کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پاور کوئی بھی میئر آئے گا تو اس کو اختیارات نہیں ملیں گے، تو تحریک انصاف کا بھی لیٹ سے اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، لوکل باڈی الیکشن جیت جاتے ہیں اور تحریک انصاف کا میئر آ جاتا ہے، تو کیا کراچی کا شہری پھر وہی پریس کانفرنسز دیکھے گا اور یہ سنے گا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے پاس جو کمپیٹیٹو ایج ہے، یعنی جو دوسروں کے پاس نہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور وہی چیز ہے جو ہمیں آگے کراچی کی بہتری میں فائدہ دے گی. وہ یہ ہے، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو صوبے میں حکومت بنانے کی اہلیت رکھتی ہے. کراچی کی واحد جماعت ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو وفاقی حکومت بنانے کی اہلیت رکھتی ہے. ان 2 حکومتوں کے بغیر، سپورٹ کے بغیر اگر میئر ہوگا، وہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے. یعنی اگر صوبے میں پی ٹی آئی کا حکومت ہوتی اور میئر پی ٹی آئی کا ہوتا تو آپ اس کو فنڈ بھی کر سکتے، اس کے لیے قانون سازی بھی کر سکتے، اس کو امپاور کر سکتے قانونی طور پہ. اور اگر وفاق میں آپ کی حکومت ہوتی تحریک انصاف کی، تو آپ وہاں سے اپنے میئر کو فنڈنگ کر سکتے. جس طرح مشرف دور میں، دیکھیں مصطفیٰ کمال ہو یا نعمت اللہ خان ہو، ان کو جو فنڈ ہوا زیادہ تر وہ مشرف سے، وفاق سے کی گئی فنڈنگ، اور پھر وہ پیسہ یہاں لگا. کیونکہ ہوتا یہ کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا، وہ اسمبلیز کو، پروونشل اسمبلی اور وفاقی اسمبلی کو بائی پاس کرنا چاہتا، اس کو ڈس فنکشنل کرتا، اور وہ چاہتا کہ نچلی سطح تک روٹس میں جاؤں، وہ فنڈز کے اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے. اور یہ ایوب خان کے دور میں بھی یہ ہوا. اچھا، مصطفیٰ کمال کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ پہ، وہ کہتا کہ میرے جو بھی 4-5 سال کا جو ٹائم تھا، اس میں زرداری دور میں کوئی کام نہیں کر سکا. 18 مہینے کا وہ بتاتا ہے کہ وہ زرداری کا اس ٹائم حکومت آ گئی تھی، انہوں نے نہ پیسے دیے، نہ کسی پروجیکٹ کو کرنے میں مدد کی. ویئر ایز جب تک مشرف تھا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، تو نعمت اللہ خان بھی ڈیلیور کر سکا، پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی تھی، اور مصطفیٰ کمال بھی کر سکا. اسی انداز میں پی ٹی آئی وفاق میں ہوتی ہے اور میئر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، تو یہ چیز فائدہ مند ہے. پی ٹی آئی صوبے میں ہوتی ہے اور میئر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، تو یہ چیز فائدہ مند ہے. آج کی سچویشن میں یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہوتا، اور میں اگین یہ کہہ رہا ہوں، ہم میں اور باقی جماعتوں میں ایک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم وہ اہلیت رکھتے ہیں 3 یا 4 مہینے بعد جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں، ہم حکومت بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، باقی کوئی نہیں رکھتی. آج کے نظام میں الیکشن ہوں گے، جو میئر آئے گا، یہ ریکارڈ پہ لے لیں، یہ کلپ لے لیں آپ، وہ روئے گا، وہ کراچی میں مارا پھر رہا ہوگا، اور عوام اس کو کوس رہی ہوگی، اور عوام اپنے حالات کو کوس رہی ہوگی. آپ نے جو یہ بات کی کہ بالکل صحیح بات ہے یہ، اور یہی بات ایم کیو ایم، یہی بات فاروق ستار بھی کرتے ہیں، یہی بات مصطفیٰ کمال صاحب بھی کرتے ہیں کہ جب کہ سندھ حکومت اور اختیارات جو ہے وہ میئر کو نہیں ملتا ہے. تو کراچی کی یا صوبے کی بہتری کے لیے تو آپ ساری جماعتیں مل کے کیوں نہیں کرتی ہیں اس پہ کوئی کام؟
دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جب ہماری فیڈرل حکومت تھی اس ٹائم یہ کوشش کی گئی. پرابلم یہ آتی کہ کہیں جگہ مفادات کا کلیش آتا, کہیں جگہ سیاست سامنے آ جاتی, کہیں جگہ مثال دوں, لوگ ہم سے کہتے ہیں یار آپ, جب ہماری حکومت تھی وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان, کہتے تھے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوآپریٹ کریں, آپ صوبے میں ان کی حکومت ہے, مل کے چلیں, شاید عوام کو بہتری ہو اس کی. کوآپریشن کیسے ہوگی مجھے بتائیں. ان کے زرداری کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, ان کی محترمہ فریال کو ہم نے جیل اڈیالہ میں ڈالا ہوا تھا, وہ ہم سے کوآپریٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہمارے ٹائم میں کیسز ان کے پرانے آپس میں جو بنائے ہوئے کیسز تھے وہ ہم نے اس کو چلایا. جب آپ ان پہ, اچھا شرجیل میمن پہ کیس تھا, ہے ابھی بھی آغا سراج پہ, سب پہ کیسز تھے, تو کوآپریشن تو نہیں ہوگی. اور کوآپریشن کا یہ لیول تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی آتے, وزیر اعلیٰ ریسیو کرنے نہیں آتا, گورنر عمران اسماعیل صاحب جاتے تھے. تو یہ بات ہے ساری کہ سیاست آ جاتی سامنے, وہ مسائل سامنے آ جاتے کہ کہیں آپ لیڈرشپ کی معاملات اور وغیرہ, تو اسی لیے ساتھ چلنا میرے حساب سے ممکن نہیں رہتا سیاست میں کئی جگہ. ورنہ آج آپ دیکھیں ایم کیو ایم ہمارے الائنس میں تھی, آج وہ کہیں اور کھڑی ہے, کراچی کہیں اور کھڑا ہے, ایم کیو ایم کہیں اور کھڑی ہے, سمجھ سے باہر ہے. ایک سوال جو شاید میرے علاوہ اور لوگ بھی یہی جاننا چاہیں گے آپ سے, آپ کا جو حلقہ ہے یا رہا ہے جو بھی, تو 2016 میں فکسڈ جو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے, مشہور جس سے ہوئے آپ, تو وہ چیز اب کیوں نظر نہیں آتی؟ مطلب میں اسپیسیفکلی آپ کے ریفرنس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عالمگیر صاحب جو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ روڈ پہ نکلیں اور کھڈے بھریں اور یہ ساری چیزیں, لیکن بہت سے میرے ایسے رشتہ دار, میرے دوست ہیں جو آپ کے حلقے میں رہتے ہیں, اور ان کے لٹرلی ان کے جو حالات ہیں ان کے ایریا کے, وہ بہت بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہیں وہ. تو مطلب جو پیس پکڑا تھا, جو آپ نے ایک لیگ پکڑی تھی, شروع کی تھی, اب وہ کنٹینیو نظر نہیں آتی. اچھا اس میں ایسا ہے, اس کا جواب پہلے تو میں تھوڑا مزاحیہ دوں. اگر میں کسی کو نظر نہیں آتا بطور ایم این اے, تو مراد علی شاہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی. اگر میں نہیں نظر آ رہا تو وہ تو اس نے جنم ہی نہیں لیا دنیا میں ابھی تک. میں یہ کلیم کرتا ہوں میں پاکستان کا سب سے ایکٹیو ترین, یہ میرا حلقہ ہے. ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ایم این اے, ایکسیسیبل ایم این اے نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا آفس, میرا گھر میرے حلقے میں, دنیا کو پتہ ہے میں کہاں بیٹھتا ہوں. کوئی پروٹوکول والا چکر نہیں ہے, کوئی وہ نخرے ٹھاٹ باٹ نہیں ہے کہ کوئی مل نہیں سکتا, کمپلین نہیں لا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے لڑائی لڑی ہے شہر میں, اور میڈیا نے رپورٹ کیا, اے آر وائی نے رپورٹ کیا اس کو. بطور ایم این اے ایک دن میں 2 بار جیل جاتا ہوں. کس لیے؟ پانی اور سیوریج پہ احتجاج کرتا ہوں 3 تلوار پہ. سعید غنی وزیر بلدیات ہوتا ہے, اس کے خلاف میرے حلقے میں پانی کھڑا ہوتا ہے سیوریج کا, میرے حلقے میں پانی کھڑا ہوتا ہے سیوریج کا. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر میں گٹر کا پانی پھینکتا ہوں بطور ایم این اے, اس کو احساس دلانے کے لیے کہ مسئلہ حل کرو. واٹر بورڈ کے دفتر کے اندر میں 11 احتجاج کرتا ہوں پانی کی سپلائی کے لیے, میرے حلقے میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. ڈی جی کے ڈی اے سے میں لڑتا ہوں صرف کہ میرے حلقے میں قبضہ مافیا جو ہے وہ میں نے اچھا یہ کیوں کرتا ہوں یہ بھی میں بتا دوں. میرے دفتر پہ آج تک 3-4 سال جب میں ایم این اے تھا, لوگ آتے شکایت لے کے, کسی نے آج تک یہ شکایت نہیں کی کہ آپ ایم این اے ہیں, کیونکہ آپ ایم این اے, آپ کا کام ہے قانون سازی کرنا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں ادھر ہیلتھ پہ قانون سازی کریں, جائیں ذرا ریفارمز پہ کام کریں, فورن پالیسی پہ آپ یہ چیزیں اپنا تجاویز دیں, اور نیا قانون کوئی لے کر آئیں. جو آتا ہے اس دروازے پہ کہتا ہے کچرا ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج ابل رہا ہے, جو بلدیاتی مسائل ہے سارے, جو ایم این اے کا کام نہیں ہوتا. میں نے پہلے دن, میری پوری ٹیم نے ہم نے تیار کیا تھا, ہم اختیار کا رونا نہیں روئیں گے, جو کیونکہ کراچی والا چڑھتا ہے اس بات سے کہ یار ہم نے ووٹ دیا بس اب ہمیں کام چاہیے, یہ اختیار کے رونے نہ رہو. ہم نے کہا کہ بے شک یہ اختیار, یہ ادارے اور یہ کام ایم این اے کا نہیں ہے قانونی طور پہ, لیکن لڑنے کا اختیار ہے میرے پاس. آپ بتاؤ مسئلہ کہاں ہے, جس ادارے میں, جس محکمے میں, جس افسر کے ساتھ ہے,
جس سڑک پہ بیٹھنا ہے, جس دفتر کے باہر بیٹھنا ہے, جس میڈیا کے پاس جانا ہے, میں ساتھ کھڑا ہوں, لے کر جاؤں, مسائل حل کرا کے لاؤں. اور یہی کردار اپنایا اور لوگوں کو کہا میں ملازم ہوں آپ کا, میں نوکر کی طرح آپ سے پیش آؤں گا. آپ کے ٹیکس سے میری تنخواہ آتی ہے, آپ مالک ہوں, میں نوکر ہوں, بتاؤ کہاں لڑوانا ہے. یہ عمل کیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں, ابھی آپ نے اپنے اس میں سوال میں بات کی کہ آپ کے جو جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے حالات وہیں کے وہیں ہیں. حالات کیا وہیں کے وہیں ہیں؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی, وہاں پہ پارک نہیں ہوگا, وہاں پہ پانی نہیں ہوگا, کچرا ہوگا, سیوریج ابل رہے ہوں گے. مجھے بتائیے یہ ایم این اے کا کام ہے آئینی قانونی طور پہ. اچھا یہ میں کیوں کہتا ہوں کام, اگر تو ادارے میرے پاس ہوں, دیکھیں ادارہ فنکشن کرتا ہے. اگر مصطفیٰ کمال یا نعمت اللہ خان جب میئر تھا, جو بھی ادارے کام کر رہے تھے نا, یا مصطفیٰ کمال اس شہر کے 2.5 کروڑ لوگوں کے ہر کسی کے گھر کے اندر جا کے نل کے فکس کر رہا تھا. ادارے کام کرتے ہیں نا, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, کے ایم سی, ڈی ایم سی, ایس بی سی اے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ سب کام کرتے, کے ڈی اے. ایک ادارہ میرے پاس نہیں ہے بھائی بطور ایم این اے. میری اچھا ادارے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, صوبائی حکومت ان کی ہے. یا تو صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہوتی تو میں ادھر کچھ کام کرا سکتا, تو وہ اداروں پہ میری کوئی گرپ ہوتی. یہ بالکل ایسے ہے میرے بھائی. لاہور میں آج کی تاریخ میں اکثریت ایم این ایز نون لیگ کے ہیں. لاہور شہر میں لاہور میں کوئی مسئلہ ہوتا, کچرے کا, سڑک ٹوٹی ہوتی, سیوریج کا, پانی کا مسئلہ ہوتا, آپ نون لیگ کے اپوزیشن کے ایم این اے سے سوال کرتے, یا وہاں کے بلدیات کے منسٹر سے سوال کرتے, یا صوبائی حکومت یا چیف منسٹر سے سوال کرتے, جس کے پاس ادارے, جو ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھ رہا, یا وغیرہ. یہ صرف ہوا یوں, یہ کچھ غلط سٹینڈرڈز قائم کیے یہاں پہ میڈیا چینلز نے کراچی میں, جو عمران خان کے خلاف تھے پہلے دن سے, کچھ وجوہات کی وجہ سے. انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا, مس لیڈ کیا کہ یہ تو ایم این اے 14 ایم این ایز ہیں اور یہاں پہ کچرا پڑا ہے. یار ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے, ہاں ادارہ نہیں ہے اس کے پاس, ٹھیک. تو مجھے میں نے کوئی قانون سازی میں غیر حاضری کی ہو نیشنل اسمبلی میں, یعنی اگر کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے تو وہ میرے جاب کے لیے دیا نا, جس جاب کے لیے میں منتخب ہو رہا ہوں. جو جاب میری ہے ہی نہیں اس کے لیے اگر مجھے کوسا جائے تو ناجائز ہوگا, ٹھیک. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ, لیکن ہم تمام ایم این ایز نے عمران خان سے اصرار کیا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ چونکہ لوگ ہم سے یہ شکوہ شکایت کرتے, سڑک ٹوٹنا, بلدیاتی مسائل کی, اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے صوبائی حکومت کوآپریٹ نہیں کری, ہم خود سے کچھ کریں. تو پھر کچھ فنڈز ایس ڈی جی گولز کے تحت کچھ فنڈز جاری ہوئے ایم این ایز کو, سالانہ 15 کروڑ روپے اس میں دیے گئے ہر ایک ایم این اے. 15 کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں مسائلستان ہے, 1 کلومیٹر کی سڑک 3 سے 4 کروڑ میں بنتی ہے, 15 کروڑ میں کیا بنے گا, ٹھیک. لیکن اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز, کسی کے سیوریج کا, پانی کا. اب میں نے اپنے حلقے میں 2 کرکٹ گراؤنڈز بنائے, 2 پارکس بنائے. ایک جوہر میں ہے کرکٹ اکیڈمی, جو ایک جوہر میں جو غیر فعال تھی, کھنڈر ہو گیا تھا, اس کو بحال کیا. ایک گلشن میں جہاں ٹینکر مافیا نے قبضہ کیا تھا ان کو نکال پھینکا وہاں سے, اور کرکٹ گراؤنڈ آج بنا ہوا ہے. گلشن والے بڑا خوش ہیں اس سے. نیپا کی طرف 2 اور پارکس ہیں, ایک جگہ چائنا کٹنگ ہو گئی تھی وہ بحال کیا, ایک جگہ ڈمپر مافیا کا قبضہ تھا وہ بحال کیا. اس کے علاوہ سڑکیں وغیرہ بنائی. کراچی کے حوالے سے آپ کا یا پی ٹی آئی کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ دیکھیں کراچی کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ کہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈ ہونی چاہیے. آج کے حالات میں اگر مثال دے رہا ہوں, یہی ادارے آپ کسی میئر کو, کسی بھی شخص کو دے دیں اور اس کو فنڈز بھی دے دیں, ان اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی پانی اور سیوریج کا ہے اس وقت, جس سے عام آدمی پریشان ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرے حلقے میں 100 میں سے 80 کمپلینٹس پانی اور سیوریج کی ہیں, اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. دوسری چیز یہ کمپلینٹ پورٹل کے لوگوں کی رسائی زیادہ سے زیادہ ہو اپنے نمائندے کے ساتھ, وہ چاہے یو سی کا ناظم ہو, چاہے میئر کراچی ہو,
جس طرح وزیر اعظم نے کمپلینٹ پورٹل ایک قائم کیا تھا، جو بدقسمتی سے سندھ میں تو اس سے لوگ مستفید نہیں ہو سکے کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن پنجاب کے پی کے میں میں خود فکسڈ کے ممبرز ہیں راول پنڈی میں، کمپلین پورٹل کے ذریعے انہوں نے اسٹریٹ لائٹ لگائی اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں. اتنی بڑی وزیر اعظم سے وہ اسٹریٹ لائٹ لگوا رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا جب وہ کمپلین کرتے تھے وزیر اعظم جو کمپلینٹ سیل تھا وہاں سے وہ کمپلین فارورڈ ہوتی ہے متعلقہ ادارے کو، جو اسٹریٹ لائٹ کا متعلقہ جو بھی ادارہ ہوگا پنڈی میں ان کو وہ فارورڈ ہوتی ہے، اور انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم کو، تو انہوں نے وہ مسئلہ فکس کیا. اس چیز کو یہاں انشاءاللہ اگر ہمارا میئر آتا ہے ہم ایک کمپلین پورٹل یہاں پر لائیں گے کہ شہریوں کو یہ فائدہ ہو کہ اپنی کمپلین بتا سکیں. لیٹ سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے سندھ میں تو سی ایم کون بنے گا؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے کہ اس پہ، کیونکہ ان دا اینڈ عمران خان صاحب کا ڈیسیشن ہے، کور کمیٹی تحریک انصاف کی جو ہوتی ہے، جو ہمارے سینئر اس میں ہمارے لیڈران ہیں ان کا ڈیسیشن ہے، تو کچھ نہیں پتہ، یو نیور نو کہ کون ہوگا کیسے ہوگا. بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی اتنی کوئی خاص مارکیٹنگ یا کوئی پروموشن نظر نہیں آئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں دانیال بھائی، اہم بات یہ تھی کہ ایک تو الیکشنز کا آخری وقت تک یہ تعین نہیں ہو رہا تھا کہ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ یعنی اس حساب سے آپ پلان کرتے نا، اور پھر جب ہم جب فل فلیج پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آئے تو پتہ لگا وہ ملتوی ہو گیا الیکشن. ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ ہم یہ جو امپورٹڈ حکومت ریجیم چینج کے بعد جو سارا سینیریو بنا، اس کے بعد ایک مزاحمتی سیاست میں آ گئے. ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر بن رہی ہے، لوگ گرفتار ہو رہے، لانگ مارچ ہو رہا وغیرہ وغیرہ، جلد سے جلوس ہو رہے، ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا. تو یعنی سب سے بڑی مثال یہ، یہاں بلدیات کے الیکشن ہو رہے، ہم الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے تھے یہی امپورٹڈ گورنمنٹ والی کیمپین پہ. تو ہمیں وقت نہیں ملا اس کی تیاری، فوکسڈ رہ کے اس کی تیاری کرنے کے. یعنی بلدیات کا الیکشن آپ 6 مہینے پہلے سے پراپر تیاری کرتے تو ہمیں کم وقت ملا، کیونکہ ہم ساری ایجیٹیشن میں لگے ہوئے تھے، ہر کارکن بیچارہ لگا ہوا تھا، اور کارکنان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے تھے. تو اس سے ووٹ بینک میں فرق تو نہیں آئے گا؟ اس سے ووٹ بینک ہمارا مزید مضبوط ہوا ہے، اس سے مزید ہمدردی زیادہ ہوئی ہے جو عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا پنجاب میں، کراچی میں، کے پی میں تو خیر ہماری گورنمنٹ تھی، تو اس سے تو اور اسٹرانگ ہوئے لوگ. آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا لانگ مارچ تھا کس قدر انہوں نے 1500 سے زائد ریڈز کی ہیں، ہمارے ہزاروں لوگوں کو پکڑا انہوں نے. اس کے باوجود کراچی نمائش پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ہمارے یہاں کے لیڈرز کو گرفتار کر کے لے گئے، کوئی وارنٹ نہیں. میرے اپنے گھر پہ پورے ضلع کی پولیس آئی بغیر وارنٹ کے، گھر میں کود رہی ہے، تلاشی کر رہی ہے وغیرہ، اور کوئی وارنٹ نہیں اس کے پاس. پہلے چھاپا مارتے، بعد میں کیس سوچتے کیس کیا بنانا ہے، اور پھر غداری کا کیس بنا دیتے. تو یہ سین تھا، ہمیں اس کے لیے وقت نہیں ملا. لیکن تحریک انصاف واحد جماعت ہے کراچی میں جو 246 یونین کاؤنسلز میں سے 241 یونین کاؤنسلز پہ اپنے امیدوار لے کے اتری ہے. کراچی کی سب سے بڑی جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے. میں اتنے امیدوار کسی جماعت کے نہیں ہیں کراچی میں اس وقت. یہ ثابت کرتا کہ ہماری مقبولیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اسی لیے لوگ ٹکٹ لینے آتے، اسی لیے اس پلیٹ فارم سے لوگ لڑنا چاہتے. اور ہماری جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کیسے اکثریت یونین کاؤنسل جیتنی ہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ جو اپروچ تھی کہ ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، زیادہ ترجیح دینی ہے، یعنی گھر گھر پہنچنا ہے. اور یہ بڑا سائنٹیفک پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے ووٹر کو میک شور کر دیتے ہیں پہلے سے سائنٹیفک طریقے سے، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں گھر والا کتنے افراد ہمیں ووٹ دینے آ رہے ہیں، یہ پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو ہمارے سارے ترجیح فوکس اس طرف تھا. ہماری مارکیٹنگ، ہماری ایڈورٹیزمنٹ وہ پہلے سے ویک تھی، لیکن ابھی بہتر ہونی تھی کہ یہ ملتوی ہو گئے وغیرہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس میں بہتری بھی آئے گی، اور ہمیں فرصت نہیں مل رہی ان چیزوں کے لیے.
باقی اگین میں یہ کہوں کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. آج وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ ایک جیالہ ووٹر بن گیا ابھی. وہ آج پہلے سے زیادہ ضدی ہو گیا. عمران خان اس کی ضد بن گئی ہے. اب وہ اس ضد میں نکلتا ہے. وہ آپ سوچیں عمران خان کے ایک کال پہ ایک دن کے نوٹس پہ باغ جنا جو ہے وہ بھر دیتے ہیں. میں ایم این اے تھا, مجھے پارٹی نے نہیں کہا کہ یار آپ اتنی بسز لے کے جاؤ, یہ بھر کے لانا, پوسٹر لگاؤ, بینر لگاؤ. صرف سوشل میڈیا پہ تاریخ اور وقت بتایا جاتا رمضان میں افطاری کے بعد کہ باغ جنا پہنچے, عمران خان آ رہا ہے, اور لوگ پہنچتے. وہ باغ جنا بھر دیا جاتا. باغ جنا کی تاریخ ہے کہ اکثر سیاسی جماعتیں کراچی کی نہیں بھر پاتی. ایک ایک دن کے نوٹس پہ شارع فیصل پہ ہزاروں لوگ نکل آتے. گھنٹے کے نوٹس پہ عمران خان کی کال پہ کسی بھی اہم شارع پہ ہزاروں لوگ, فیملیز نکل آتی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف وہ تحریک انصاف نہیں ہے ماضی والی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ ممی ڈیڈی ہیں, یا یہ چیزیں تھیں نا مشہور, برگر بچے ہیں, سیاسی پختگی نہیں ہے, ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. آج وہ جیالہ بن چکا ہے. آج وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے عمران خان کے لیے. وہ اب دیکھیں ایک کریک ڈاؤن کی طویل سلسلہ بنا, کیسز بنے, لوگ اٹھ رہے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. وہ لانگ مارچ میں بھی آ رہے ہیں. اسلام آباد رانا ثناء اللہ نے ریڈ زون پہ ایک جنگ مچا دی تھی. میں عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ تھا, ہم اسلام آباد داخل ہوئے, 80,000 سے 1,00,000 لوگ ہمیں استقبال کر رہے تھے ادھر ریڈ زون میں. وہاں یہ ڈی چوک کے ساتھ فیملیز, خواتین لڑ رہی تھی پولیس کے ساتھ, شیلنگ کا مقابلہ کر رہی تھی. لڑنا نہیں کہتے, مقابلہ احتجاج کر. یہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. کوئی 2-4 بینر لگانے سے, 2-4 سیاسی نعرے سے عمران خان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. لوگ اس وقت ضد پہ آئے ہوئے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, پہلے تو یہ تھا نا ایک موٹیویشن تھی, یا کسی کو دیکھ کے یا ہوا کے ساتھ عمران خان کے ساتھ تھے, یا کسی نے موٹیویٹ کر دیا. آج ضد ہے لوگوں کی. عمران خان ضد بن چکا ہے. عالمگیر بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ملتے ہیں چائے کاسٹ کی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.